معزز و محترم برادران اسلام، محرم الحرام کے یہ ایام نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء شہدائے کربلا کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا یہ ایک استعارہ بن چکا ہے جس میں حق اور باطل کی تفصیل اور تشریح ہوتی ہے۔ جب ہم کربلا کا نام لیتے ہیں تو اس سے حق اور باطل کی جدائی اور حق اور باطل کا ہمیشہ کے لیے علیحدہ علیحدہ ہونا سمجھ آ جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادہ اور دیگر متبعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی اور حق اور باطل کو مکس ہونے سے آپ نے بچا لیا، واضح کر دیا کہ حق ہمیشہ حق رہتا ہے، کبھی بھی باطل کی آندھیاں، باطل کے طوفان حق کو آلودہ نہیں کر سکتے۔ حق ہمیشہ نکھر کے سامنے آتا ہے، اور یہ آپ کی شہادت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق ہے جو آپ نے کربلا کی اس ریت پر اپنے خون سے لکھ کے ہمیں بتایا، اپنے خانوادہ کے خون سے اس دھرتی کو سیراب کر کے آپ نے ہمیں بتایا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین خانوادہ رسول کی وہ بلند پایہ ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدوں کے اس سردار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جرت و بہادری اور اپنی سخاوت ہبہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر عطا فرمائی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین وہ ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلی غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی صورت میں لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے جھگڑا لڑائی کرے گا وہ مجھ سے جھگڑا اور لڑائی کرے گا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور خانوادہ رسول کے دیگر افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل اور عنایت کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کریم کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے کہ پھر نجاست اس کے قریب بھی نہ آئے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ اہل بیت اطہار کے جو افراد اہل بیت میں تھے، ازواج مطہرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ تو تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، اور حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر میں جمع فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کے یہ افراد وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے کا اور جن سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور صرف حکم نہیں ہے بلکہ ہماری نجات کا دار و مدار
اہل بیت اطہار سے محبت ہے اور ان سے تعلق ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور جنہوں نے حضرت نوح سے اپنا تعلق جوڑ لیا تھا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے تعلق نہ جوڑا اور ان کی کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح کا اپنا سگا بیٹا اس میں شامل تھا، اور قرآن مجید 12ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا کا آ جائے گا، کبھی اتنا پانی نہیں آیا، یہ پہاڑ کی چوٹی بہت بلند ہے، اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، آج اللہ کے غضب سے اور عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا، تم بچنا چاہتے ہو تو واحد حل یہ ہے کہ میری کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے انکار کر دیا، کشتی میں نہیں آیا، اور جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میرا بیٹا یہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اگر تیرے اہل میں سے ہوتا تو یہ تیرے ساتھ کشتی میں ہوتا، اس لیے اس کو جانے دے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سکا بیٹا ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت اس کشتی نوح کی طرح ہے، اگر میری اہل بیت کے ساتھ تعلق محبت بنا لیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ کتنا بھی کوئی پرہیزگار ہو، کتنا بھی کوئی عبادت گزار ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، کتنا بھی پاک باز کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، اہل بیت کے ساتھ تعلق محبت نہ ہوا تو کامیابی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم فرما دیا، فرمایا انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو شخص اس کشتی میں اہل بیت کی محبت والی کشتی میں، اہل بیت کے تعلق والی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہو سکا، اہل بیت کی محبت سے محروم رہ گیا، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ سما سکی، فرمایا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے، ورنہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں ناکام ہیں، ہماری ریاضتیں ناکام ہیں، اللہ کے بارگاہ میں کیے ہوئے سجدے قبول نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت یہ اہل بیت کی محبت حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور اہل بیت کی محبت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اور وہ سمجھے کہ مجھے رسول اللہ کی محبت مل جائے، تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہے، وہ غلط رستے پر جا رہا ہے، اس کو نہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گود کے ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور گود کی دوسری طرف حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو گویا حضور کی دعا ہے کہ جو امام حسن اور حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل کر لے گا، وہ رسول اللہ کی محبت کو بھی حاصل کر لے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن حسین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت کی درخواست بھی کی، اللہم انی احبہم فاحبہم، اور ایک جگہ یہ ہے کہ انا حرب لمن حاربہم وسالم لمن سالمہم، جو ان سے محبت کرتا ہے،
جو ان سے تعلق رکھتا ہے میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور جو ان سے جنگ کرے گا میری جنگ اس کے ساتھ۔ تو رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی جنگ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ منسلک ہے اور اٹیچ کر دی گئی ہے۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق اور منسلک کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شہزادوں کی محبت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حضور کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بتا دوں، لوگوں کو یہ اعلان کر دوں کہ لوگوں، میرے دونوں یہ شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدات نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ تو گویا جنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حضور کی محبت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ ان سے جڑ جائے، جن کو رسول اللہ کی محبت چاہیے وہ ان سے جڑ جائے، اور جس کو اللہ کی محبت چاہیے، جنت کی محبت اور جنت چاہیے وہ ان سے جڑ جائے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کتنی تھی، آپ یہ اندازہ لگائیے۔ جب حضرت امام حسن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو حضور آپ کی بیٹی لخت جگر کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، آپ تشریف لائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت سیدہ کے گھر گئے اور حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، اور حضرت امام حسن کی سب سے پہلی خوراک جو ان کے منہ میں گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی خوش قسمتی کا، ان کے نصیبوں کا، خون رسول تو ہیں ہی، سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں ہی، حضور کے نواسے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی آپ مقامات کی بلندیاں دیکھیے کہ سب سے پہلے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا تو آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلی جو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کی زیارت کی وہ رخ الضحیٰ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا، اور سب سے پہلی خوراک حضور کا لعاب دہن مبارک تھا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، کان میں اذان پڑھی، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت فرمائی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی، اور پھر جب 7واں دن آیا حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حضرت امام حسن کا سر مبارک منڈوایا اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ خیرات کی، اور پھر 2 جانور، بعض جگہ 1 جانور کی بھی روایت ہے لیکن 2 جانوروں کو علماء نے زیادہ ترجیح دی ہے، 2 جانور، 2 بکریاں عقیقہ کی حضرت امام حسن کا، اور اسی طرح حضرت امام حسین کا۔ جب حضرت امام حسن کے نام رکھنے کی باری آئی نا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، والدین کو شوق ہوتا نا اپنے بچے کا نام ہم رکھیں گے، باپ کو شوق ہوتا ہے نام میں رکھوں گا، والدہ کہتی نہیں نام میں رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی چونکہ شجاع ہے نا، بہادر، استعارہ ہے بہادری کا، شجاع بہادری، اس لیے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے نام رکھا حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جنگجو، میں نے نام رکھا جنگجو تاکہ بہادری اور جرت یہ حسن کے اندر موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی میں نے ان کا نام حسن رکھا، حضور نے خود نام تجوید فرمایا۔ پھر جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے سیم یہی صورتحال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی بھی ارشاد فرمائی، عطا فرمائی اپنے لعاب دہن کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی خود رکھا، عقیقہ بھی فرمایا،
حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام وہی حرب جنگجو؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ نام بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجوید فرمائے، نام بھی خود رکھے۔ اور آپ اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام سے یہ بچے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا کھیلتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلتے، حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ جاتے جیسے بچے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو شہزادے سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور صحابہ کو یہ حکم تھا کہ خبردار ان کو روکنا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اس لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ادھر شہزادے آ کے کمر پہ بیٹھے ہیں، آپ کی پیٹھ پہ سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ خود نیچے اترتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہوگی جن کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا سجدہ بھی لمبا کر لیتے ہیں تاکہ یہ شہزادے پریشان نہ ہوں، کھیلتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبہ۔ ایک تو یہ اردو تقریر جو ہم کرتے ہیں نا، یہ نہیں، عربی کا خطبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ شہزادے بھاگے بھاگے گھر سے مسجد میں داخل ہوئے، اور دھوپ تھی اور زمین بھی تپتی ہوئی، اور پاؤں زمین پر کبھی رکھ رہے ہیں کبھی اٹھا رہے ہیں، جس طرح زمین تپتی ہوئی زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو گرم لگتا ہے، پاؤں کبھی اوپر اٹھاتے ہیں کبھی نیچے بھاگتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے اور ان شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا محبت ہوگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں میں ایک خاندان کے متعلق بتاؤں، کچھ لوگوں کے متعلق بتاؤں کہ جس کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، جس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے، جس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، اور باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، جس کے خالہ اور ماموں جیسے خالہ اور ماموں نہیں ہیں، جس کے چچا اور پھپھی جیسی کوئی چچا اور پھپھی نہیں ہے، تمہیں میں بتاؤں وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میرے شہزادے حسن اور حسین، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی والدہ فاطمہ زہرا ہے، اور ان کا والد علی المرتضیٰ ہے، اور ان کے ماموں قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، اور ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 صاحبزادیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے چاچو جعفر طیار جو شہید ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جو ہے وہ جنت کے اوپر تیر رہا ہے، وہ سیر کر رہا ہے، اور جعفر کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور ان پروں کے ساتھ وہ اڑ رہا ہے، وہ حضرت جعفر طیار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پھوپھی حضرت ام ہانی، چچا جعفر طیار، پھوپھی ام ہانی رضی اللہ عنہا، جن کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے، اور معراج کے لیے حضرت جبریل آئے اور حضور کو فرمایا کہ حضور چلیے معراج کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت حضور حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی ہیں اور حضرت ابو طالب کی بیٹی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین کے رشتے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمائے۔ دوستو، یہ وہ شہزادے ہیں، بہت ساری روایات ہیں جو ان کی شان اور ان کے مقام پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشادات موجود ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ان کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کیجئے، امام حسن کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضرت امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، پوری کی پوری زندگی
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ نظر آئے گی، حضور کی سیرت طیبہ کا عکس نظر آئے گی۔ حضرت امام حسن شبیہ رسول تھے، چہرہ مبارک، سینہ مبارک، سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حضرت امام حسن، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ مشابہت ان دونوں شہزادوں کو گویا کہ تقسیم کر کے دی گئی تھی، لیکن ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن اور حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزرتی رہی۔ آپ ان کا تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیے تو حضرت امام حسن اکیلے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا وہ مقام ہے کہ آپ نے 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے مکہ المکرمہ میں آ کے کیے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی، میری تڑپ یہ تھی کہ میں بھی کوئی حج پیدل کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج تو ساری سہولتیں موجود ہیں نا، اب بھی اگر آپ مینا سے میدان عرفات جائیں اور وقوف عرفہ کے بعد واپس شام کو پھر مینا سے اپنا دوبارہ مزدلفہ کی طرف آئیں عرفات سے، تو پتہ لگ جاتا ہے، اور پھر باقی مناسک آپ پیدل کریں تو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ سہولتیں نہیں تھیں اور اس صحرا کے اندر اور اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور ایسا نہیں تھا کہ سواریاں نہیں تھیں، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور ہر ایک عاشق کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے حاضری کا۔ تو حضرت امام حسین کے تقوی کا عالم، اور اس کے علاوہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل نہیں ہوا، اور سخاوت اتنی، روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے سارے کا سارا ساز و سامان، جو کچھ مال تھا سب کا سب اللہ کے گھر میں خرچ کر دیا۔ گھر میں جو کچھ تھا کوئی جمع پونجی نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دی، پھر دے دیا، پھر عطا فرما دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کا مقام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ہی وہ اس وقت کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یزید کے مقابلے میں آپ نے علم جہاد بلند کیا۔ اس سے پہلے آپ کی سیرت طیبہ بتاتی ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، اور ان کے دور تک یہ شہزادے سلطنت اسلامیہ کے دست و بازو بنے رہے۔ جہاں جہاد کا موقع آیا وہاں جہاد میں شرکت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قبرص کا مقام وہاں فتح کی ضرورت پیش آئی اور جہاد کے لیے وہاں ضرورت تھی، تو وہاں امام حسن بھی اس لشکر میں شامل تھے اور امام حسین بھی اس لشکر میں شامل تھے، دیگر صحابہ اکرام اس لشکر میں شامل تھے۔ جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں تمام آپ کی زندگی، آپ دونوں کی شہزادوں کی زندگیاں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اور اگر کربلا کے میدان میں دیکھیں تو اس وقت بھی آپ کا مطمع نظر کیا تھا؟ مطمع نظر یہ تھا کہ اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین حضور سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کو دور کیا جائے۔ آپ نے کوشش کی کہ یہ خرابیاں دور کر دی جائیں، نہیں، آپ کو مجبور کیا جائے آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت نہیں ہو سکتی، اس شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی جو شریعت کا باغی ہے، اس شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اس شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی جو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، اس شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی جس نے شریعت کے فرائض کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور شریعت کے اہم امور کو وہ اڑا رہا ہے اور شریعت کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیعت نہیں ہو سکتی۔ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے، پروگرام حج کا تھا، لیکن آپ نے احرام کو عمرے سے تبدیل فرمایا اور آپ نے 8 ذو الحج کو کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ اور آپ کی جملہ کاوشیں بتاتی ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو گویا کہ اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی بتاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمائے اور یہ شہزادے سامنے موجود ہیں، حضرت امام حسین موجود ہیں، اور حضرت جبریل آئے
اور آ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے یہ جو شہزادے ہیں حسین، ان کو آپ کی امت ظلماً شہید کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شیشی میں مٹی عطا کی گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ کے سپرد کی۔ حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرے نواسوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ جو مٹی ہے میں اس کو دیکھا کرتی تھی، اور خاص طور پر جب حضرت امام حسین روانہ ہوئے تو میں اس کو بار بار دیکھا کرتی تھی، اور جس دن نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا اس دن وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی اور مجھے یہاں پتہ چل گیا کہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، نواسۂ رسول کی شہادت حکومت کے لیے نہیں تھی، نواسۂ رسول کی شہادت عہدے کے لیے نہیں تھی، نواسۂ رسول کی شہادت دنیاوی مناصب کے لیے نہیں تھی، نواسۂ رسول کی شہادت دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو بہت پہلے آپ کوشش کرتے۔ حضرت امام حسن کبھی بھی مسند خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد نہ کرتے، مطمع نظر یہ نہیں تھا، مقصد زندگی اسلام کا بچاؤ تھا، اسلام کی حفاظت تھی۔ اور جب دیکھا کہ اب اسلام کی سرحدوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ نے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ دوستو کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ وہ عارضی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، لیکن اللہ کریم دوام حق کو عطا فرماتا ہے اور حق کے ساتھ چلنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یزید کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، وہ لشکر یزید جس نے خانوادہ رسول کو شہید کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، لیکن آج ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آج یزید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا کوئی پسند نہیں کرتا، آج حسین کے ساتھ تعلق جوڑنے کو ہر شخص اپنے لیے باعث شہادت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ آپ حق کو تسلیم کریں، حق کو قبول کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ظلم بہرحال ظلم ہے، کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ کیا ہو جائے گا؟ جان چلی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ ظاہری نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیشہ جس کو حق سمجھا ہے، جس کو شریعت نے حق قرار دیا ہے، اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ سب سے بڑا اور اہم سبق ہے شہادت حسین کا۔ اگر ہم نے حضرت امام حسین کا نام لیا، حضرت امام حسین کی شان بیان کی اور حضرت امام حسین کو سلام پیش کیا، لیکن مقصد شہادت حسین سے غافل ہو گئے اور اس کو قبول نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شہادت حسین کا ذکر کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، فائدہ مند بس اس وقت ہوگا جب ہم اس شہادت کا سبق بھی قبول کریں اور اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔